دنیا کی طرف واپس جائے اور اللہ کی راہ میں ایک بار دو بار تین بار نہیں 10 10 بار قتل کیا جائے اور اسے بار بار قتل کیا جائے اور شہید ہو جائے، یہ بھی مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ پھر ایک احمد و نسائی میں ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ تعاون میں مرے ان کے بارے میں اللہ عز و جل کے دربار میں مقدمہ پیش ہوگا۔ شہداء کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہے، یہ ویسے ہی قتل کیے گئے ہیں جیسے ہم، اور بچھونوں پر مرنے والے کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، بچھونوں پر مرے ہیں جیسے کہ ہم۔ اللہ عز و جل فرمائے گا ان کے زخموں کو دیکھو، اگر ان کے زخم مقتولین کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی ان میں شہیدوں میں جو ہوتا ہے ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں دیکھیں گے تو ان کے زخم شہیدوں کے زخم سے مشابہ ہوں گے، یعنی نہیں بیمار ہو جاتے آدمی، بہت لمبی بیماری میں ہوتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مطلب سوچ ہے ایسی، لوگ کہتے ہیں دیکھو پڑھی ہے یا پڑھا ہے، گناہ جس نے کیا ہے وہ بھگتتا ہے یا بھگتتی ہے یا اس کو اللہ گناہ کی سزا دیتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں پھر نیت کے اوپر ہے، پھر زندگی کے اوپر ہے کہ کیسی زندگی کاٹی ہے، مگر اچھے سے زندگی کاٹی ہے نماز صلات کے ساتھ، پھر اگر وہ لمبا ٹائم بیمار رہا ہے تو پھر اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ چانٹے پڑ جاتے ہیں، زخم آ جاتے ہیں ہاتھوں میں، کیا زخم سوکھتے نہیں ہیں، لیٹنے سے پیچھے بھی زخم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وہ زخم شہیدوں کے زخم سے مشابہ ہوں گے تو شہداء میں داخل کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے کیسی بھی بیماری میں مرا ہو یا بریک کی بیماری میں مرا ہو، مگر اس کو شہید میں داخل کر دیا جائے گا، یہ بہار شریعت ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اس کے قطرے سے، خون سے زیادہ کوئی قطرہ محبوب نہیں جو قطرہ اللہ کی راہ میں بہایا جائے، ایک خصائص سے کبریٰ میں ہے، اس قطرے خون کو بارگاہ رب میں محبوب اور بلند مرتبہ ہونے کے معنی ہے، وہ پوری شہادت کو پہنچے، اور وہی شہادت اصل شہادت ہے، یعنی پوری شہادت اس کا نام ہے۔ مومن انسان سفر اور سختی میں مارا جائے، اس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹی جائے، اس کی لاش میدان میں پڑی ہو، اس کے سامنے اس کے بہت سے باعزت احباب عزیز اقارب مارے جائیں، اس کا مال لوٹا جائیں، اس کی بیویاں یتیم بچے قید کیے جائیں، اور یہ سب باتیں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے مشکرہ والا مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد شہادت پانے والوں کو عظیم مقام حیاتی ابدی سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہید کے درجات، شہید کو نبی سے بہت قرب و نزدیکی حاصل ہے، شہید کو نبی سے بہت قرب اور نزدیکی حاصل ہے، جیسے پیغمبر کی نیند وضو نہیں توڑتی، ایسے شہید کی موت غسل نہیں توڑتی۔ نبی کے فضائلات شریف امت کے لیے پاک اور شہید کے جسم کا خون پاک صاف، اگر نبی کا پیشاب شریف شہید کا خون آلودہ کپڑا کنویں میں گر جائے تو وہ کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات زندہ ہیں،
تو شہید بھی بعد وفات زندہ ہے۔ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات رزق ملتا ہے، اور شہید کو بھی بعد وفات رزق ملتا ہے۔ شہید سوالات قبر سے محفوظ ہے، یعنی قبر کے سوال جواب نہیں ہوں گے۔ شہید کا گوشت و خون زمین نہیں کھا سکے گی، نہیں کھا سکتی۔ شہید دنیا سے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ شہید موت سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے، سبحان اللہ، موت سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے۔ شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اور شہید قیامت کے دن گھبراہٹ سے، وہ گھبراہٹ والے دن سے محفوظ رہے گا۔ جہاد کی تیاری کرنے والے ایک 500 نماز کے برابر ایک درہم کی خیرات 700 مثل ہے، یہ تفسیر نعیم میں ہے۔ جلیل القدر شخصیات کی شہادت: امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ۔ اس مختصر کے فہرست پر غور کرے تو روز روشن کی طرح واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 خلفاء، ایک چچا، 2 نواسے شہادت کو اپنا خون دے کر عظمت و رفاقت بخشی ہے، اور اسلام کو مضبوطی بخشی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہادت مومن کو محبوب اور بہت محبوب ہے۔ 2 صحابہ کرام کی دعا: مجاہد اسلام شہادت کی آرزو میں در بدر کی خاک چھانتے ہیں اور سخت ترین مارکوں میں کود جاتے ہیں کہ مرتبہ شہادت نصیب ہو جائے اور بارگاہ الہی میں چھان دینے کا نذرانہ قبول ہو جائے۔ غزوہ بدر کی صبح ہونے والی تھی اور شام ہی ہو۔ حضرت عبید اللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی نے مل کر دعا مانگی۔ پہلے دوسرے صحابی نے دعا مانگی، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا۔ پھر دوسرے صحابی نے دعا کی، اے اللہ، کل میرے مقابلے میں کوئی شیر زور آرزو مندہ کار جنگجو اور بہادر پہلوان کافر آئے، میں اس پر وار کروں، وہ مجھ پر وار کرے، تلوار چلے، تلواریں ٹوٹ جائیں، نیزے جھک جائیں، تیر سنسنائیں، پھر اے میرے معبود، میری خواہش ہے کہ میں دشمن کے ٹکڑے کر دوں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ صحابی دعا کر چکے تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ، کل میرے مقابلے میں میرے بھائی کی طرح ایک جفا پیشہ سرکش جنگجو آئیں اور مجھ پر وار کریں اور میں اس پر حملہ کروں، اور دنیا ایک سخت جنگ کا تماشا دیکھے، پھر میری آرزو ہے کہ میرے بھائی کی طرح نہیں کہ میں دشمن کو پچھاڑ دوں، میرے یہ بھائی کی طرح نہیں جو دعا مانگی ہے کہ میں دشمن کو پچھاڑ دوں،
بلکہ میری خواہش ہے کہ وہ مجھے قتل کرے، پھر میری ناک کاٹ دے، پھر کان کاٹ دے، اور پھر قیامت کے دن میں اٹھوں تیرے حاضر، اور میں اس حال میں اٹھوں اور تو کہے اے میرے عبداللہ بن جشج پیارے بندے، یہ ناک کان کہاں کٹوا کے آیا ہے؟ تو میں عرض کروں اے اللہ، تیرے رسول کے فرمان پر اور تیرے حکم پر میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ اللہ، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، بس تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح کو جب میدان بدر میں صف آراستہ ہو گئی اور جنگ شروع ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن صحابی نے دعا مانگی تھی، ان کے سامنے ان کی آرزو کے مطابق ایک شہزور ان کے مقابلے میں آیا۔ آپ نے ایک سخت جنگ کے بعد اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں نے کل شام کو دعا مانگی، آج صبح ہی قبول ہو گئی۔ حضرت عبید اللہ نے بھی میرے ساتھ ایک عجیب و غریب دعا مانگی تھی، دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو دیکھا کہ وہ ایک سخت زور آور پہلوان سے الجھے ہوئے ہیں، یعنی پوری مردانی پوری طاقت کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے دیکھتے آپ کے مقابل نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ جس سے عبداللہ شہید ہو گئے۔ مگر اس وقت ان کی زبان پر ایک عجیب نعرہ مستانہ تھا۔ کیا تھا؟ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کا یہ جملہ سن کر آپ کا مقابل حیرت سے اپنے تلوار کی طرف دیکھتا ہے، پھر حضرت عبید اللہ کو تڑپتا ہوا دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ عبید اللہ کو قتل میں نے کیا، ان کا خون میری تلوار سے ٹپک رہا ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ میں جیتا اور عبید اللہ ہارا، لیکن یہ عبید اللہ خود کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اسلام اپنے ماننے والوں میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے؟ جان لینے میں ہی نہیں بلکہ جان دینے میں کامیابی ہے، اور جان دینے میں مزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہے